مرغی لومڑی کو جھاڑیوں کے پاس بیٹھی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ محتاط قدموں سے یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی کہ لومڑی یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس نے دیکھا لومڑی کی دم میں لوہے کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے جسے وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتنے میں لومڑی کی نظر مرغی پر پڑ گئی۔ آؤ آؤ بہن، کیا حال ہے؟ لومڑی نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہوا؟ مرغی نے لومڑی کی شکنجے میں پھنسی ہوئی دم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ لومڑی نے کہا، بہن، اس نامراد شکنجے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھانا چاہا تو ایک زور کی آواز آئی اور میری دم اس میں پھنس گئی۔ مرغی نے کہا، لیکن تم تو بہت چالاک اور ذہین ہو، تم اس میں کیسے پھنس گئی؟ مرغی سوچ رہی تھی کہ کہیں لومڑی کوئی چال نہ چل رہی ہو۔ لومڑی بیلی، بہن، لالچ بری بلا ہے۔ گوشت کا ٹکڑا دیکھ کر میرا دل للچا گیا۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں شکنجے سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ مرغی نے کہا، ابھی تو 2 دن پہلے تم نے میرے ننھے منھے بچوں کو پھاڑ کھایا تھا، پھر بھی مجھ سے مدد کی توقع رکھتی ہو۔ لومڑی نے کہا، بہن، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ دیکھو، میرا تم پر ایک احسان بھی تو ہے۔ کیسا احسان؟ مرغی نے حیرت سے کہا۔ دیکھو، میری وجہ سے تم اور تمہارے بچے محفوظ ہیں۔ میں تمہاری ہمسائی نہ ہوتی تو لوگ تمہیں اور تمہارے بچوں کو پکڑ کر لے گئے ہوتے۔ لومڑی کی بات سن کر مرغی سوچ میں پڑ گئی، لومڑی کی مدد کرے یا نہ کرے۔ مرغی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر لومڑی چالاکی سے بولی، بہن، کیا سوچ رہی ہو؟ دیر نہ کرو، شکاری نہ آ جائے، میری تو جان جائے گی۔ میرے ساتھ تم اور تمہارے بچے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ مرغی لومڑی کی چال میں آ گئی۔ وہ اس کے پاس چلی آئی اور غور سے اس کی پھنسی دم کو دیکھنے لگی۔ اس نے لوہے کے شکنجے کا اپنی چونچ سے ٹھونگے مارنے، پنجے سے کریدا، پھر بولی، یہ تو بہت محفوظ ہے، میں اسے نہیں کھول سکتی۔ لومڑی سر گھما کر بولی، لو، میں بھی اپنے پنجے سے زور لگاتی ہوں۔ دونوں نے مل کر زور لگایا تو شکنجے کا اوپری حصہ کچھ اوپر اٹھا۔ لومڑی نے اپنی دم کو باہر کھینچ لیا اور جلدی سے شکنجے کو چھوڑ دیا۔ جس نے شکنجے کی نوک ٹھک سے مرغی کے پنجے پہ گری اور اس کے پنجہ شکنجے میں آ گیا۔ لومڑی نے اپنی دم کو جھاڑا، سہلایا۔ اس نے دم کے بہت سارے بال اکھڑ گئے تھے۔ وہ اپنی زخمی دم اٹھائے جنگل کی طرف چل پڑی۔ لومڑی کو جاتے ہوئے دیکھ کر مرغی نے کہا، بہن، کہاں چلی؟ میرا پنجہ تو چھڑاتی جاؤ۔ لومڑی بولی، بہن، میری دم پر زخم ہو گیا ہے، میں ذرا گھر جا کر مرہم پٹی کر لوں، پھر آ کر تمہیں آزاد کراتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا رخ مرغی کے گھر کی طرف تھا جہاں مرغی کے بچے اکیلے تھے۔ وہ خیالوں میں ہی ان کے مزیدار گوشت کے چٹخارے لیتی تالاب کے کنارے پہنچی، اور پھر جیسے اس نے مرغی کے گھر میں داخل ہونا چاہا، ایک کالی بلا سی اس پر جھپٹی۔ اس نے پہلے وہ کچھ سمجھی نہیں، پھر اس نے دیکھا کہ اسے کسی نے زوردار دھکا لگایا ہے۔ وہ اڑ کر دور جا گری۔ اسی وقت اس نے بھیا ریچھ کو مرغی کے گھر سے نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا تو دم دبا کر وہاں سے بھاگی۔ مرغی بھیا ریچھ کو اپنے گھر اور بچوں کی حفاظت کا کہہ کر گئی تھی۔ بھیا ریچھ مرغی کو ڈھونڈنے نکلے۔ جھاڑیوں کے پاس انہیں مرغی مل گئی۔ انہوں نے اس کا پنجے سے شکنجے سے آزاد کروایا اور اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آئے۔ لومڑی ریچھ کے ڈر سے یہ جنگل ہی چھوڑ گئی اور کسی دوسری جگہ جا بسی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی ریچھ کی طرح اگر کوئی کسی چیز کا بول کے جائے تو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی پوری ایمانداری سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔